میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایک بیوہ جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ میری 16 سالہ بیٹی جو اب کالج جانے لگی تھی اکثر اپنے باپ کے بارے میں سوال کرتی، مگر میں اسے کوئی جواب دے نہ پاتی تھی، کیونکہ یہ ایک ایسا راز تھا جس سے میں فی الحال پردہ اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ میری بیٹی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ شام کو سونے سے پہلے میرے پاس ٹیبل پر سبھی چیزیں مہیا کر دیتی، کسی نرس کی طرح میرا خیال رکھتی تھی۔ سبھی کولیگز وغیرہ کہتے کہ تمہاری بیٹی تمہارے لیے بڑھاپے کا سہارا ثابت ہوگی، اور صحیح بات بھی یہی تھی، مگر کچھ دنوں سے مجھے لگنے لگا تھا کہ میری بیٹی پہلے کی طرح نہیں رہتی۔ نہ اس کے چہرے پر وہ ہنسی رہتی ہے اور نہ ہی وہ زیادہ دوستوں سے ملنا جلنا پسند کرتی ہے۔ اس کے گمسم رہنے کی عادت نے مجھے پریشان کر دیا۔ آج بھی وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، میرے ٹیبل پر چیزیں سیٹ کر رہی تھی کہ اچانک کچھ سوچ کر بولی، اماں آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ بیٹی تم ایسی باتیں کیوں پوچھتی رہتی ہو؟ میں نے کہا، اماں بتائے نا ابا کہاں ہوتے ہیں؟ بیٹی تمہارے ابو خدا کو پیارے ہو گئے، اب وہ ہمارے پاس کبھی نہیں آ سکتے، بہتر ہے کہ تم بھی انہیں یاد کرنا چھوڑ دو، ان کی روح کو تکلیف مت دو۔ میں نے کہا تو وہ الجھ گئی، نہیں اماں میں ان کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، ان کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ ان کو دفنایا کہاں گیا تھا؟ وہ تو میرے سر ہی ہو گئی، تمہیں بال سے کھال اتارنے کو کس نے کہا ہے؟ جتنی بات بتائی جائے اسی پر خاموش ہو جایا کرو۔ مجھے معمول کی طرح غصہ آ گیا۔ میری بیٹی روزانہ مجھ سے ایک ہی سوال کرتی کہ اس کا باپ کہاں ہے، اور میں روزانہ ہی اسے ٹال دیتی، مگر اب اس کی باتوں سے لگتا تھا جیسے اسے یہ بات چھپانا مشکل ہو گیا ہے۔ اس رات میں سوئی تو رات کو پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل گئی، پہلو میں دیکھا تو بیٹی نے، ماریا کہاں گئی ہو بیٹا؟ میں نے اسے آواز دی مگر آواز نہ آئی۔ مجھے اپنی بیٹی پر کوئی شک وغیرہ تو نہیں تھا، مگر آج کل اس کا چپ چپ رہنا اور پھر میرے کمرے میں بھی نہ آنا ایک خطرے کی علامت تھا، مگر میں نے ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میرا خیال تھا کہ میری بیٹی کو جو بھی پریشانی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، ویسے بھی میری بیٹی مضبوط اعصاب کی مالک تھی، مگر میرا اندازہ غلط نکلا۔ صبح میں اٹھی تو ماریا کہیں بھی نظر نہ آ رہی تھی۔ میں نے اسے بہت پکارا مگر اس نے جواب نہ دیا۔ تب میری نظر ڈرائنگ روم پر پڑی جس کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ماریا ڈرائنگ روم میں کیا کر رہی ہے، جبکہ رات کو بھی وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے ماریا کے کمرے پر دستک دی، اسے بلایا، آواز دی، مگر اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ تنگ آ کر میں نے پڑوس سے ایک آدمی کو بلایا جو بجلی کا کام بھی کرتا تھا اور کارپینٹر بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ صغیر تالا کھولتا میری بیٹی نے اندر سے دروازہ خود ہی کھول دیا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں لال ڈورے دوڑ رہے تھے جبکہ چہرے پر سکون پھیلا ہوا تھا۔ کارپینٹر کو میں نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ میری بیٹی دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ کمرے کی چابی نہیں مل رہی۔ میری بیٹی کو سامنے دیکھ کر وہ بھی ساری بات سمجھ گیا، اسی لیے خود ہی گھر سے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں نے ماریا کی کلاس لینا شروع کی۔ ماریا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں کب سے تمہارا دروازہ بجا رہی تھی، تمہیں احساس بھی ہے کہ تمہاری بوڑھی ماں کی حالت کیا ہے؟ مجھے اپنی ہڈیوں جوڑوں کا درد یاد آنے لگا جس کی وجہ سے مجھ سے اٹھا بھی نہ جاتا تھا۔ سارا دن بستر پر پڑی رہتی، بڑی مشکل سے اپنے کاروبار کا حساب کتاب دیکھ رہی تھی۔ امی جان مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ ہی نہیں چل بجا رہی ہیں۔ کیوں بھائی تم ایسا کیا کام کر رہی تھی کہ تمہیں خبر تک نہیں ہوئی کہ کوئی دروازہ پاگلوں کی طرح پیٹ رہا ہے؟ میں نے سارا غصہ اس پر نکالا۔ امی جان معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے جھکی نظروں سے کہا۔ وہ تو مجھ سے نظر بھی ملا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ان باتوں سے مجھے اور بھی شک ہونے لگا، مگر کیا بتاؤں ان دنوں میری صحت کی حالت کیا تھی۔ ہڈیوں میں تو پہلے ہی درد تھا، رات کو پانی پینے اٹھی، باتھ روم میں پھسل کر گری تو میرے جسم میں ایسی چوٹیں آئیں کہ ہلنا بھی محال ہو گیا۔ اب تو لگتا تھا بقیہ زندگی بڑھاپے میں معذوری میں ہی گزرے گی۔ میری بیٹی ماریا مجھے تسلی دیتی، کہتی کہ امی جان آپ کی بیماری کچھ بھی نہیں ہے، یہ منٹوں سیکنڈوں میں حل ہو جائے گی، آپ پریشان مت ہوا کریں، میں آپ کو کبھی بیمار نہیں رہنے دوں گی۔ میں اس کی بات پر ہنس دیتی، مگر یہ میں ہی جانتی تھی
کہ میرے لیے یہ وقت کتنا تکلیف دہ تھا۔ بہرحال اپنے کمرے میں ہی زیادہ تر مصروف رہتی، کتابیں پڑھتی، ٹی وی وغیرہ دیکھتی۔ میری بیٹی جب بھی آتی میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتی، میرا دل بہل جاتا۔ وہ مجھے کمرے میں چھوڑ کر اکثر باہر چلی جاتی، میں اسے آواز دیتی تو 2-3 منٹ ضرور لگا دیتی، آواز بھی نہ نکالتی، جیسے کسی نے خاموش رہنے کی ہدایت کی ہو۔ اس کی یہ باتیں مجھے الجھن میں ڈال دیتی۔ ایک دن کی بات ہے، میرے سر میں بہت درد تھا، میں نے اسے بلایا تو وہ بھاگتی ہوئے اندر کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا ماریا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرا سر تو دبا دو۔ وہ خاموشی سے میرا سر دبانے لگی، منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ اب میں اکثر نوٹ کر رہی تھی کہ ماریا زیادہ تر خاموش رہتی ہے، میرے آواز دینے پر بھی وہ بات نہیں کرتی۔ میری بیٹی کو ہو کیا گیا ہے؟ میں دل ہی دل میں سوچتی۔ معذوروں کی طرح لیٹی آرام کرتی یا پھر اس بیٹی کا خیال رکھتی جسے میں نے بچپن میں کبھی توجہ اور محبت ہی نہیں دی تھی۔ شاید یہ اسی کا اثر تھا کہ وہ اس قدر خاموش رہنے لگی، لیکن وہ میرا بڑا خیال رکھتی، مجھے بستر سے پاؤں بھی نہ ہلانے دیتی، کہتی آپ کو تکلیف ہو جائے گی، آپ بیٹھے آرام کریں، میں آپ کو ہر چیز یہیں پر لا کر دوں گی۔ اب میں اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے شک کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات آنے لگے۔ میں سوچنے لگی کہ میری بیٹی آخر مجھے کمرے سے نکلنے کیوں نہیں دیتی۔ تب ایک دن میں نے اس سے کہہ کر مارتھا کو بلایا۔ مارتھا میری پرانی جاننے والی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے جانے کے بعد مارتھا سے سارے حالات کا ذکر کیا۔ کہنے لگی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری بیٹی پر نظر رکھوں گی، تم چل پھر نہیں سکتی تو کیا ہوا، تمہاری آنکھیں اور کان بن کر میں اس گھر میں رہوں گی، تم بس اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ وہ مجھے اس گھر سے جانے کا نہ کہے اور نہ ہی ایسا سوچے کہ میں چلی جاؤں گی۔ مارتھا پر مجھے پورا یقین تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہاری بیٹی کسی ایسے کام میں پڑ گئی ہو جس سے نکلنا اس کا مشکل ہو رہا ہو، میں نگرانی کروں گی تو یقیناً وہ مجھ سے بچ نہیں پائے گی۔ اب مجھے مارتھا کا انتظار رہنے لگا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ میری ایک پرانی سہیلی ہے، اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، طلاق یافتہ ہے، بیچاری کچھ دن یہیں پر رہے گی کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تم اس کا خیال رکھنا اور اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا۔ ماریا مارتھا کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، بولی امی جان کیا اب یہ یہیں رہیں گی؟ اس کی پریشانی کی وجہ مجھے اور مارتھا کو خوب سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے کہا ہاں، اب مارتھا یہیں پر رہے گی اور میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ ہر کام اس سے پوچھ، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات نہ مانو اور پھر میری ناراضگی تمہیں برداشت کرنا پڑے۔ جی امی، بہتر ہے، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، ماریا نے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ مارتھا کہنے لگی کہ تمہاری دلجوئی کو میں تمہارے کمرے میں ہی رک جاتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے مارتھا سے کہا کہ تم میری بیٹی کے کمرے میں ہی رہو تاکہ اس کی خیر خبر سے مجھے آگاہ کرتی رہو۔ مارتھا نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایک پل کی خبر سے آگاہ کروں گی، مجھے پورا یقین ہے کہ 2-3 دن میں ہی تمہاری بیٹی کا راز پتہ چل جائے گا۔ اگلے دن مارتھا ماریا کے کمرے میں ہی تھی۔ مارتھا نے ساری رات جاگ کر دیکھا کہ ماریا کیا کرتی ہے، مگر ماریا نے ایسی کوئی مشکوک حرکت نہیں کی جس سے مارتھا کو کسی بھی قسم کا ثبوت مل پاتا۔ اگلے دن میں نے مارتھا سے پوچھا تو کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی ہمارے پلان کو سمجھ گئی ہے، بہتر 1 ہفتے بعد دوبارہ آؤں، ورنہ تو یہ محتاط ہو جائے گی اور کبھی پکڑانے نہیں دے گی۔ تم اسے کہو کہ مارتھا کچھ دن بعد دوبارہ آئے گی تاکہ یہ محتاط نہ رہے اور کوئی ایسی غلطی کرے جس سے میں اسے پکڑ لوں۔ مارتھا کی بات صحیح تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ مارتھا اب ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی، بس تم 1 اور دن اسے برداشت کر لو۔ میرا خیال تھا کہ آج کی رات مارتھا کو اپنے کمرے میں ٹھہرانے کا تاثر دوں گی اور پھر آدھی رات کو مارتھا سے کہوں گی کہ جا کر اس کے کمرے میں جھانکے کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ مارتھا نے بھی ٹھان لی کہ آج ماریا کی بات کا سراغ لگا کر رہے گی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ماریا میرے سے دور دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے مارتھا سے کہا کہ وہ اٹھ کر جائے اور ماریا کے کمرے میں جھانکے۔ مارتھا گئی اور کافی دیر کے بعد واپس آئی، کہنے لگی
मैं तुम्हारी बेटी के कमरे के 4 चक्कर लगाई हूँ, तो फिर क्या नतीजा मिला? मैंने बेचैनी से पूछा। कहीं वो किसी लड़के के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? मैंने परेशानी से पूछा। अरे नहीं, मैं तो परेशान हूँ कि वो करती क्या है। कमरे की सारी रोशनियां बुझी हुई हैं, मगर कमरे से एक अजीब सी आवाज आ रही है। लगता है कि कोई दूसरा भी मौजूद है। मैं ऐसा करती हूँ कि दरवाजा खटखटाऊंगी। अगर उसने खोल लिया तो इसका मतलब कि वो अकेली है, अगर ना खोला तो फिर तुम समझ जाना। मार्था ने कहा। हाँ चलो सही है, तुम जाओ उसका दरवाजा बजाओ, कहो कि मेरी तबीयत खराब है। मेरी हिदायत पर मार्था चली गई। उसने मारिया को डराने की स्कीम बना ली थी। दरवाजा बजाया और मारिया से कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, सख्त तकलीफ में है। मारिया ने जल्दी से दरवाजा खोला और भागती हुई मेरी तरफ आई। मार्था जब तक उसके कमरे की तलाशी लेने लगी। मारिया मेरे पास आई। मैंने उसको काफी देर अपने पास बिठाए रखा। बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ आजकल तुम्हारी बातों की वजह से मुझे चैन की नींद नहीं आती। मेरी बातें सुनकर मारिया अफसोस से रोने लगी। अम्मी जान, आपको परेशान करना मेरा मकसद नहीं, आप बताएं मुझसे क्या कोताही हुई है। मारिया मुझसे हाथ जोड़े पूछ रही थी, मगर मैं उसे बता नहीं पा रही थी कि मुझे उस पर क्या शक है। बहरहाल थोड़ी देर बाद मार्था आ गई। उसने मुझे इशारा किया तो मैंने मारिया को जाने का कहा। मारिया के जाने के बाद मार्था ने बताया कि मारिया के कमरे में ऐसी कोई मशकूक चीज नहीं जिससे हम उस पर शक करें या फिर ये बात कहें कि वो किसी लड़के से बातचीत करती है, क्योंकि उसके पास तो फोन भी नहीं है। मार्था की बात अपनी जगह सही थी, मगर मेरी बेटी का बदला हुआ रवैया बिला वजह नहीं हो सकता था। अगले दिन मार्था ने चले जाना था। मार्था के जाने के बाद मारिया मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, अम्मी जान, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए सोएं। अलबत्ता मुझे कोई पढ़ाई करना होगी तो मैं रात को उठकर अपने कमरे में चली जाऊंगी। अब भी मुझे मारिया का मकसद समझ में न आ रहा था। बहरहाल मैंने मारिया को अपने कमरे में बिठा लिया। अब वो रात भर मुझे कहानियां सुनाती और कभी तरह तरह की चीजें खिलाने की कोशिश करती। एक दिन मुझे चोट सी आ गई। मारिया कहने लगी, अम्मी जान, आपको हल्दी वाला दूध पिलाऊंगी, इससे आप ठीक हो जाएंगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये मेरी एक सहेली ने मुझे बताया है। इस पर एक खास किस्म की जड़ी बूटी भी डाली जाती है, उसके बाद सारी बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं। बेटी की बात सुनकर मैं खिल उठी। मैंने कहा, जरूर। अब मारिया मेरा और भी ख्याल रखने लगी। वो दूध का गिलास लेकर आई जिसमें हल्दी मिली हुई थी। मैंने एक एक घूंट करके दूध पिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जोड़ों में सुकून उतरता जा रहा हो। दूध का प्याला खत्म होने के बाद मुझे गहरी रात को मैं बहुत पुरसुकून अंदाज में सोई। ऐसा लगा जैसे सारे दर्द मेरे जिस्म से भाग गए हों। सुबह नींद से बेदार हुई तो खुद को तरोताजा पाया। मैं जान गई थी कि मेरी बेटी ने वाकई मुझे एक पुरअसर दवा दी है। अब रोज यही होने लगा। मेरी बेटी रोजाना रात को मेरे पास आती, मुझे हल्दी वाला दूध देती और मैं पीकर आराम और सुकून से सो जाती। फिर वो मेरी टांगों की मश्क भी करवाने लगी, जिससे मुझे वक्ती आराम भी मिल जाता और दर्द वगैरह भी खत्म हो जाते। लेकिन फिर भी मुझे मारिया की तरह से सुकून नहीं था। यूं लगता था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो या मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैं फिर भी खामोश रही। मैं सही वक्त के आने का इंतजार कर रही थी। वैसे भी मार्था ने कहा था कि वो अगले हफ्ते आ जाएगी। एक दिन रात के वक्त की बात है। मारिया मेरे कमरे में दूध वाला गिलास लेकर आई। मेरे हाथ चूंकि कांपते रहते थे, इसीलिए दूध गिरने की देर थी कि मारिया का रंग फक हो गया। उसकी रंगत ऐसे उड़ी जैसे मैंने दूध न गिरा दिया हो, सोने का पानी गिर गया हो। मारिया की उड़ी हुई रंगत ने मुझे हैरत में डाल दिया। मारिया, ऐसा क्या हो गया है? तुम इस कदर बौखला क्यों गई हो? दूध है बेटी, और ले आओ, गर्म करो और हल्दी डालकर दोबारा ले आओ। मेरी बात पर मारिया किचन में पलट गई, मगर उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। मैंने देखा वो बहुत हैरान लग रही थी। वापसी पर उसके हाथ में एक रुई का गुच्छा भी था। उसने बड़ी एहतियात से वो सारा गिरा हुआ दूध रुई वाले गुच्छे में चूस लिया और फिर उसे बाहर ले जाने लगी। मैं अपने जहन में कुछ सोचने लगी कि कल क्या करना है। अगले दिन जब मारिया दूध का गिलास लेकर आई तो मैंने कहा, बेटी,
میں یہ دودھ نہیں پی سکتی، اس میں تم چینی نام کو نہیں ڈالتی۔ میں اب اکتا گئی ہوں، جاؤ چینی لے کر آؤ۔ میرے کیا گئی ہوں، جاؤ چینی لے کر آؤ۔ میرے کہنے پر وہ کچن کی طرف گئی، جبکہ پیچھے میں نے چپکے سے وہ دودھ ایک بوتل میں ڈال لیا، بوتل کو اپنے تکیے کے نیچے چھپا دیا اور بیٹی کے آنے پر چینی وغیرہ گھول کر بقیہ دودھ پی لیا۔ اگلے دن مارتھا نے آنا تھا، حسب توقع وہ آئی تو میں نے ساری کہانی اس کے سامنے رکھی۔ کہنے لگی، مجھے پکا یقین ہے کہ تمہاری بیٹی تمہیں گہری نیند سلانے کے بعد کسی سے ملنے جاتی ہے یا کوئی بات چیت کرتی ہے، جبھی تم کو بتا نہیں پاتی۔ مارتھا کی بات صحیح تھی، بیٹی کی خدمت سے مجھے نیند تو بہت پرسکون آتی، مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے کچھ معلوم نہ ہوتا۔ البتہ میری طبیعت خراب بالکل بھی نہ ہوتی، میں خود کو حشاش مشاش محسوس کرتی، جسم میں ایک نئی توانائی سی آ جاتی۔ مارتھا کے مطابق بعض نشہ ایسا بھی ہوتا ہے جس سے انسان کو وقتی توانائی محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے کہ تمہاری تاکہ تم وقتی طور پر اچھا محسوس کرو۔ مارتھا کی بات بھی صحیح تھی، اور اسی دن کے لیے میں نے بوتل میں دودھ اکٹھا کر کے رکھا تھا۔ میں نے وہ بوتل مارتھا کے حوالے کی اور اس سے کہا کہ اسے کسی مستند لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا دو تاکہ پتہ چلے کہ آخر میری بیٹی دودھ میں ایسا کیا ملاتی ہے کہ دودھ گرنے کی وجہ سے وہ اس قدر پریشان ہو گئی۔ مارتھا میرا دیا ہوا نمونہ لے کر لیبارٹری گئی۔ 1000 روپے فیس دے کر یہ پتہ چلا کہ اس میں اور کچھ بھی نہیں سوائے سیاہی کے۔ تو کیا میری بیٹی مجھے نیلے رنگ کی سیاہی پلاتی ہے؟ میں الجھن میں پڑ گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماریا کا مجھے سیاہی پلانے کا مقصد کیا تھا۔ کافی تحقیق کے بعد بھی کسی بھی قسم کی نشہ آور دوا دودھ میں نہیں پائی گئی تھی۔ تب میں نے ماریا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ یوں تو بتانے والی نہیں تھی، مگر میں نے اس کے سر پر اپنی قسم رکھی تو اس نے مجھے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ کہنے لگی، امی جان، آپ تو اسلام سے بہت دور ہیں، آپ جانتی ہیں کہ آپ نے ابا کے ساتھ جو بھی کیا مجھے سب معلوم ہے۔ میں ابا سے اب بھی ملتی ہوں، وہ مجھے ہر بات بتاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کو زندہ مارنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر انہوں نے آپ کو معاف کر دیا۔ وہ چاہیں تو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر انہوں نے ساری زندگی صبر کیا۔ یہ شاید انہی کے صبر کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں مجھ سے ملوا دیا۔ مجھے جب ساری حقیقت کا علم ہوا، میں نے آپ سے سوال جواب کیے تو آپ کے پاس کوئی بھی معقول جواب نہیں تھا۔ مجھے اپنی باپ کی باتوں پر یقین تو کرنا ہی تھا، اور وہ سچ ہی کہتے تھے۔ آپ نے ان کو دھوکہ دیا، مگر انہوں نے ہی مجھے یہ تعلیم دی کہ میں آپ سے اس بارے میں کوئی سوال جواب نہ کروں، نہ ہی آپ سے اس بنا پر نفرت کروں، کیونکہ ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بس امی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بس امی ابو کے اس سلوک نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ میں ان سے ملنے لگی، تب میں نے آپ کی بیماری کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے کاغذ پر کچھ لکھ کر دیا، کہا کہ یہ گھول کر آپ کو پلا دوں، کیونکہ دم درود تو آپ کرنے نہیں دیں گی، جبکہ میرے مسلمان ہونے کا بھی میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ بس اسی وجہ سے آپ کو تعویذ گھول کر پلاتی رہی، ورنہ میرا مقصد اپنی ماں کی صحت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ اسلام سے نفرت کریں، آپ پر کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے ماں، آپ جیسے چاہیں اپنی زندگی گزاریں۔ ماریا خاموش ہوئی تو میری تو جیسے دل کی دنیا پلٹ گئی۔ میں نے اسی تعویذ کے زیر اثر اپنی کھوئی ہوئی زندگی دوبارہ حاصل کی تھی۔ میں نے وہ معجزہ دیکھا تھا جو شاید سچے دل سے ایمان لانے کے لیے کافی تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے رجوع کر لیا۔